السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی آصف فرام منڈی بہاؤالدین، آپ نے یہ 10 سوال بھیجے ہیں قادیانی مرزائی کی طرف سے۔ ان سوالات کے جوابات سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی اس پر بے شمار لعنت ہو، ان گنت لعنتیں ہوں مرزا غلام قادیانی پر۔ دوسری بات یہ ہے، یہ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، زیادہ تر جو اس نے الفاظ استعمال کیے قرآن میں دین کی تعریف، مسلمان کی تعریف، اور اسی طرح دیگر سوالات کے لیے قرآن مجید کا لفظ۔ تو یاد رکھیے کہ شریعت نام ہے وحی الہی کا، اور اللہ کی وحی قرآن مجید کی صورت میں بھی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی وہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اور سنت کی صورت میں بھی ہے۔ تو جو جوابات میں دوں گا وہ اللہ کے قرآن کی روشنی میں اور نبی محترم جناب محمد بن عبداللہ خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کی روشنی میں ہوں گے۔ تو آغاز کرتا ہوں۔ مرزا غلام قادیانی پر بے شمار لعنت ہو۔ پہلا سوال اس تحریر میں کہ قرآن پاک میں دین کی کیا تعریف بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں دین کے حوالے سے سورہ البقرہ پارہ نمبر 3 کے اندر بھی ہے، اور قرآن مجید میں دین کے حوالے سے سورہ آل عمران کی آیات بینات بھی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ البقرہ پارہ نمبر 3 کی آیت مبارکہ 256 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اب یہاں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں، یعنی زبردستی سے کسی کو مسلمان بنانا یہ جائز نہیں ہے۔ جو مسلمان ہونا چاہتا ہے وہ سوچ سمجھ کر مسلمان ہو، زبردستی کسی پر نہیں کی جائے گی مسلمان بنانے کے لیے، اور مطلب کسی کو اسلام میں یعنی دین میں داخل کرنے کے لیے اس پر زبردستی نہیں کی جائے گی۔ اس آیت کی تفسیر کے تحت مفسر قرآن جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جاہلیت کے معاشرے میں اگر کسی عورت کے بچے زندہ نہ رہتے، بچہ پیدا ہوتا مر جاتا، تو یہ عورت منت مان لیتی، نظر مان لیتی تھی کہ اگر بچہ زندہ رہا تو وہ اسے یہودی بنا دے گی۔ پھر یہ ہوا کہ جب بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا تو ان میں انصار کے کئی لڑکے بچے موجود تھے۔ انصار نے کہا کہ ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے، تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ مطلب کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنانا، اور دین میں یعنی اسلام میں کسی کو زبردستی داخل نہیں کرنا ہے۔ ابو داود کتاب الجہاد حدیث نمبر 2682، علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ روایت صحیح ہے۔ اسی طرح دین کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید ہے، پارہ نمبر 3 ہے، سورہ آل عمران ہے، اور آل عمران کی یہ 19 نمبر کی آیت ہے۔
ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ تعالی کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ دین سے مراد اسلام ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، مطلب اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے تابع کر دینا اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے تابع کر دینا۔ تو کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ اور انہی سوالات کے اندر ایک سوال پوچھا گیا کہ مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے جو خود کو اللہ کے دین یعنی اسلام کے تابع کرنے والا ہو، اسلام کی تابع داری کرنے والا ہو۔ تو یہ اس سوال کا جواب بھی ساتھ میں ہو گیا۔ دوسرے نمبر پر سوال پوچھا گیا تھا مسلمان کی کیا تعریف ہے؟ مسلمان یعنی خود کو تابع کرنے والا کس کے؟ اسلام کے، اسلام میں داخل ہو جانے والا، کلمہ شہادت پڑھ لینے والا، اللہ کی توحید کی گواہی یعنی اللہ معبود برحق کی گواہی دینا اور بقایا کا انکار کرنا لا الہ کہہ کر، اور الا اللہ کہہ کر اللہ معبود برحق کی الوہیت کا، اس کی عبادت کا اقرار کر لینا۔ تو اسلام کیا، دین کیا ہے؟ دین سے مراد یہاں اسلام ہے، اور مسلمان جو اسلام کے تابع ہو جائے۔ تو یہ ایک ساتھ دو سوالوں کا جواب ہوا۔ اسی طرح دین کے حوالے سے یہی سورہ مبارکہ آل عمران ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 83۔ 83 نمبر کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے علاوہ کچھ اور تلاش کرتے ہیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے خوشی اور ناخوشی سے اس کا فرما بردار ہے، وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ اللہ کے دین کے علاوہ کچھ اور تلاش کرتے ہیں، یعنی اسلام کے علاوہ کسی اور طرف جاتے ہیں۔ اور اسی آیت میں دوسرے سوال کا جواب پھر سے دوبارہ ہو گیا کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ تو فرمایا کہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے خوشی سے یا ناخوشی سے اسی کا فرما بردار ہے۔ مطلب مسلمان اور مسلم کون ہوگا؟ فرما برداری کرنے والا۔ مسلمان اور مسلم کون ہوگا؟ فرما برداری کرنے والا، اسلام کے تابع ہو جانے والا۔ اسی طرح دین مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے۔ قرآن پاک میں، قرآن کریم میں، قرآن حکیم میں دین جو ہے وہ مختلف معانی کے اندر استعمال ہوا۔ کبھی جزا اور حساب کے معنی میں بھی آیا ہے، تو کبھی قانون اور شریعت، کبھی اطاعت اور بندگی کے معنی میں۔ تو قرآن پاک کی اصطلاح میں اس کا معنی ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے اپنے بندوں پر اپنی اطاعت کی جو باتیں مقرر کی ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے وہ اللہ کا قرب حاصل کریں، اللہ کی رحمت کو پالیں، ان سب باتوں کے مجموعے کو دین کہتے ہیں۔ تو جی آصف بھائی، اس بوس میں تیسرا سوال یہ کیا گیا ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق سیدھا راستہ اور نجات یافتہ فرقہ وہ ایک ہی ہے، اس راستے اور فرقے کی پہچان کیا ہے؟ جی، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ فرقہ فرقہ نہیں بننا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔
وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور تم مضبوطی سے پکڑ لو اللہ تعالیٰ کی رسی اکٹھے، اور نہ جدا جدا ہو جاؤ، اور تم یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت تم پر ہوئی۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرقہ واریت سے، فرقوں میں پڑھنے سے اور فرقے بنانے سے منع کیا ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے اور اس فرقے کی پہچان کیا ہے، یعنی وہ جماعت کون سی جماعت ہے جو اس راستے پر ہے جو کہ سیدھا راستہ ہے۔ تو سیدھا راستہ وہ وحی الہی کا راستہ ہے، اور جماعت جو کہ اس راستے پہ چل رہی ہے وہ ہدایت یافتہ ہے، یعنی جس کے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ جماعت حقہ کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا تم اترو یہاں سے سب کے سب، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی تو نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سیدھے راستے کی بھی پہچان ہو گئی اور راستے کو اختیار کرنے والوں کی بھی پہچان ہو گئی۔ سیدھا راستہ وہ راستہ ہے جو وحی الہی کا راستہ ہے۔ ہدایت کہاں سے آئے گی؟ ہدایت آسمان سے آئے گی۔ کس صورت میں آئے گی؟ اللہ کی وحی کی صورت میں آئے گی۔ کن پر آئے گی؟ انبیاء اور رسول علیہ السلام پر آئے گی۔ اب جو وحی کی تابع داری کرنے والے ہوں گے، فرمایا فمن تابعہ، جو وحی کی تابع داری پیروی کرنے والے ہوں گے یہ ہوں گے ہدایت یافتہ لوگ، یہ ہوگا فرقہ ناجیہ، نجات پا لینے والا فرقہ اور جماعت حقہ، حق والی جماعت ہو۔ تو یہ جماعت وہ جماعت ہے جو قرآن پر عمل کرنے والی ہو اور نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے والی ہو، بھلے اس کا نام حنفی ہو، بھلے اس کا نام حنفی ہو، بھلے یہ اپنا نام اہل حدیث رکھیں، بھلے یہ اپنا نام اہل سنت رکھیں، بھلے یہ اپنا نام اہل اثر رکھیں، اور اسی طرح مختلف اچھے اچھے پیارے پیارے نام، اہل سنت، اہل حدیث، یا حنفی یا شافی یا مالکی یا حنبلی، نام جو بھی رہا ہو، لیکن وہ اللہ کی جانب سے آسمان سے نازل شدہ وحی کی پیروی کرنے والے ہوں گے تو یہی لوگ ہوں گے جن پہ نہ خوف ہوگا نہ ان کو غم پہنچے گا۔ یہ خوف سے بھی بے خوف ہوں گے اور غم سے بے غم ہوں گے۔ آپ کے تیسرے سوال کا بھی جواب ہوا۔ اب چوتھا سوال یہ ہے کہ کس آیت میں لکھا ہے کہ وحی الہی بند ہے، مطلب وحی کا سلسلہ بند ہوگا، یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ وحی کے بند ہونے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں وحی آتی کس پر ہے۔ سوال یہ ہے کہ کس آیت میں لکھا ہے کہ وحی بند ہے، مطلب وحی نہیں آئے گی۔ وحی کن پہ آتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مبعوث کردہ پیغمبروں پر آتی ہے۔ وہ سب سے پہلے پیغمبر جناب آدم نبی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، یا وہ سب سے آخری نبی رسول خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الاحزاب کے اندر ارشاد فرمایا
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ کسی کے تمہارے مردوں میں سے، اور لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور ہے اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا۔ اب اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑے واضح طور پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرما دیا کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں۔ اب یہ خاتم یہ کیا ہے؟ مہر کو کہتے ہیں، اور مہر آخری عمل ہی کو کہا جاتا ہے۔ مطلب حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا اختتام کر دیا گیا ہے، اور یہی چیز پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث کے اندر بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دی کہ لا نبی بعدی ولا رسول بعدی، میرے بعد نہ نبی ہوگا کوئی اور نہ میرے بعد کوئی رسول ہوگا، نہ میرے بعد کوئی نبی ہوگا نہ میرے بعد کوئی رسول ہوگا۔ تو وہی کہاں کس پہ آتی ہے؟ پیغمبروں پر آتی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری پیغمبر، آخری نبی، آخری رسول، یہ بات اللہ نے پارہ 22 سورہ احزاب آیت نمبر 40 کے اندر بیان کر دی۔ اب جب نبی علیہ السلام آخری نبی رسول ہیں، آپ کے بعد نہ نبی نہ کوئی رسول ہوگا، تو وہی کا سلسلہ بھی نبی علیہ السلام پر بند ہو گیا۔ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ چونکہ آپ خاتم النبیین والمرسلین ہیں، آپ خاتم النبیین والمرسلین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، رسول نہیں، تو وہی کا آنا کیا ہوا؟ اب بند ہوا۔ نبی علیہ السلام کے بعد کسی پر وحی نہیں ہوگی، کیوں کہ کوئی نبی رسول پیغمبر ہی نہیں ہوگا۔ تو جب آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کا آنا اور آپ کا جانا، جب آپ دنیا سے چلے گئے، آپ کی وفات اور ممات ہو گئی، تو آپ کی وفات ممات کے ساتھ سلسلہ وحی بھی بند ہو گیا۔ 5ویں نمبر پر سوال ہے، کس آیت میں لکھا ہے کہ رسالت و نبوت منقطع ہو چکی ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ الاحزاب کی آیت نمبر 40 پارہ 22 ہے۔ اس آیت نے بتایا کہ رسالت اور نبوت منقطع ہو گئی۔ پیارے نبی جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصی بن کلاب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، لہذا قرآن کی اس آیت نے بتا دیا نبوت اور رسالت کا سلسلہ نبی علیہ السلام پر دی اینڈ ہو گیا۔ ہاں احادیث میں یہ باتیں ضرور موجود ہیں کہ آپ کے بعد 30 جھوٹے دجال ضرور آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، وہ مسلمہ کذاب ہو یا دیگر ہوں، یا ہندوستان میں مرزا غلام قادیانی لانتی ملعون مردود ہو۔ اسی طرح آصف بھائی فرام منڈی بہت دین
ان 10 سوالات میں 7واں بلکہ چھٹا سوال ہے، چھٹا سوال یہ ہے، کیا عربی زبان میں زندہ کے لیے متوفی کا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ تو جی، لفظ متوفی کے حوالے سے المتوفی کا مصدر توفی اور مادہ وفیٌ ہے، جس کے معنی اصل معنی پورا لینے کے ہیں۔ انسان کی موت پر وفات کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، تو اسی لیے کہ اس کے جسمانی اختیارات مکمل طور پر قبض کر لیے جاتے ہیں، سلب کر لیے جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے موت اس کے معنی کی مختلف صورتوں میں سے محض ایک صورت ہے۔ المتوفی، موت اس کے معنی کی مختلف صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ نیند میں بھی چونکہ انسانی اختیارات عارضی طور پر سلب کر لیے جاتے ہیں، اس لیے نیند پر بھی قرآن مجید نے وفات کا لفظ استعمال کیا۔ قرآن پاک نے وفات کے لفظ کا اطلاق کیا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ اس کے حقیقی اور اصل معنی ہے پورا لے لینے کے، اور متوفی کا اس لفظ کے اندر اس میں یہ اسی اپنے حقیقی اور اصلی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ متوفی کا کے حوالے سے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ بے شک میں تجھے قبض کرنے والا ہوں اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ بے شک میں تجھے پورا لے لوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ تو اس کا اصل معنی کیا ہے؟ اس کا اصل معنی ہے پورا لے لینا، اور اس کے مختلف معانی میں جو ہے وہ موت بھی ایک صورت ہے، لیکن یہ صرف ایک صورت ہے اور اس کے مختلف معنی ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی ایک مقام پر فرمایا، وہ بھی میں ذکر کیے دیتا ہوں۔ تو یہاں پر یہ متوفی اپنے اصلی اور حقیقی معنی میں استعمال ہوا، کہاں پر؟ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا کے اندر، پارہ نمبر 3 ہے، سورہ آل عمران ہے، اور آل عمران کی آیت نمبر ہے 55۔ تو یہاں پر یہ حقیقی اور اصلی معنی میں استعمال ہوا، مطلب اے عیسیٰ علیہ السلام میں تجھے یہودیوں کی سازش سے بچا کر پورا اپنی طرف آسمانوں پر اٹھا لوں گا، اور یہی ہوا، جیسا کہ قرآن مجید میں نزول عیسیٰ کے حوالے سے باقاعدہ آیات موجود ہیں۔ اب ان آیات کی طرف میں نہیں جاتا کہ اس پر علیحدہ سے پہلے ہی جواب موجود ہے۔ تو فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متوفی کا ورافعک الیہ، میں بے شک تجھے قبض کرنے والا ہوں اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ تو یہاں یہ اپنی اصلی معنی کے اندر استعمال ہوا، ورنہ وفا یفی کا معنی پورا ہونا یا پورا کرنا ہے، اور اسی طرح استوفا اور توفا کا معنی پورا لے لینا ہے۔ استوفیت منہ وتوفیت کا معنی کہ میں نے اس سے پورا حق لے لیا۔ استوفیت منہ وتوفیت، میں نے اس سے پورا حق لے لیا، اور یہاں متوفی کا معنی میں تمہیں پورا لینے والا ہوں۔ یہ اسی صورت میں ہی ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اور جسم سمیت اٹھا لیا ہو۔
اور قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ الانعام کی آیت نمبر 60 میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اور وہی ہے جو تمہیں رات کو قبض کر لیتا ہے. کیا مطلب؟ سلا دیتا ہے. اور قرآن مجید الزمر آیت 42 میں فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. اللہ تعالیٰ جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے اور ان کو بھی جو نہیں مرے ان کی نیند میں. تو اس آیت سے قادیانی مرتدین حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے متعلق دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو چکے. اس کا مزید ایک جواب یہ ہے کہ جب قرآن مجید نے وضاحت سے فرما دیا کہ تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، اور ایک مقام پر فرمایا برفعہ اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا. اور حدیث بھی اس کے اندر موجود، یعنی احادیث کے اندر بھی یہ ذکر موجود نزول عیسیٰ علیہ السلام کا. تو اگر ان آیات میں عیسیٰ علیہ السلام کی موت واقع ہو جانے کا ذکر ہوتا تو نبی محترم کبھی نہ فرماتے اور کبھی خبر نہ دیتے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے انہیں آسمانوں پہ اٹھایا. خیر قرآن نے بھی یہ بات کہی، اور اللہ نے انہیں آسمانوں پر اٹھایا اور وہ قرب قیامت میں واپس تشریف لائیں گے. تو یہ قرآن نعوذ باللہ مرزے لانتی غلام قادیانی پہ تو نازل نہیں ہوا نا. قرآن نازل ہوا حضرت محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو قرآن کی جو تفسیر پیارے نبی نے کی وہی مانی جائے گی، کسی مرتد کی بات کو نہیں مانا جائے گا. یہ اصول ہر جگہ یاد رکھنا چاہیے. سوال نمبر 7 کے اندر بھی یہی سوال ہے، اور یہاں کہا گیا کہ توفی اور مرنے والا وہ مفعول جس کو مارا گیا ہو یا وغیرہ، تو کہا کہ اس کا مطلب موت اور نیند کے علاوہ بھی کوئی ہوتا ہے. تو سوال نمبر 6 کے اندر یہ بات بیان کر دی پوری طرح وضاحت کے ساتھ. سوال نمبر 7 کا بھی جواب ہو گیا ہے. تو اس کے اصلی معنی ہے پورا لینے کے. جیسے بتایا کہ المتوفی کا مصدر جو ہے وہ توفی اور مادہ وفیون ہے، اور اس کا اصلی معنی پورا لینے کے ہیں. اور انسان کی موت پر یا موت پر جو وفات کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کے لیے اس کے جسمانی اختیارات مکمل طور پر سلب کر لیے جاتے ہیں. اس اعتبار سے موت اس کے معنی کی مختلف صورتوں میں محض ایک صورت ہے. تو یہ المتوفی اور توفی اور وفیون کے حوالے سے سوال نمبر 6 کے اندر سوال نمبر 7 کا بھی جواب ہو گیا. سوال نمبر 8، قرآن مجید میں فرقہ واریت کے متعلق کیا کہا گیا ہے؟ قرآن مجید میں فرقہ واریت سے منع کیا گیا ہے، جیسا کہ اس کے حوالے سے آل عمران کی آیت مبارکہ کو تلاوت کیا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب نے اکٹھے ہو کر مل کر اللہ کی رسی کو پکڑ لینا ہے اور تفرقہ نہیں بنانا. سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جدا نہ ہو. تو قرآن مجید میں فرقہ واریت سے منع کیا گیا ہے. سوال نمبر 9، کیا علماء مسئلے کا حل ہیں یا خود مسئلہ ہیں؟ ماضی میں علماء نے اصلاح کی یا مزید بگاڑ پیدا کیا؟ علماء مسئلے کا حل ہیں. کیوں؟ کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور اسی طرح علماء کے دیگر جو فضائل ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے اندر
جیسا کہ پیارے نبی علیہ السلام کی مشہور عام حدیث، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھنے والا ہے اور سکھانے والا ہے۔ تو قرآن سیکھنے والا، قرآن سکھانے والا، قرآنی علوم کو جاننے والا اور قرآنی علوم پڑھانے اور سکھانے والا، یہ ہوتے ہیں علماء اور عالم دین۔ تو چونکہ اب انبیاء علیہ السلام کا، رسول علیہ السلام کا سلسلہ بریک ہو گیا، بند ہو گیا ہے، اب یہ کام اسی امت نے کرنا ہے اور علماء ہی یہ فریضہ سر انجام دیں گے۔ وہ قرآن پڑھائیں گے، سکھائیں گے اور حدیث پڑھائیں گے اور حدیث سکھائیں گے۔ تو فریضہ امر بالمعروف نہی عن المنکر وہ اس امت نے ہی کرنا ہے، اور اس کام کا حقدار کون ہے اور اس کام کرنے کی قابلیت کس کے اندر ہے؟ وہ ہے علماء دین کے اندر، علماء کتاب و سنت کے اندر۔ وہ چاہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، وہ چاہے ہندوستان کے اندر ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ تعالی ہوں، یا اسی طرح وہ چاہے مفتی محمود صاحب جو گزر گئے رحمۃ اللہ، اور اسی طرح دیگر علماء کرام ہوں۔ تو یہ اب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ علماء نے سر انجام دینا ہے، چاہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے وہ ثناء اللہ امرتسری ہوں، یا چاہے وہ جناب مفتی محمود صاحب ہوں، یا آج ان کے وارث جو ہو گئے سو گزر گئے، جو آج موجود ہیں۔ تو یہ علماء ہی کا کام ہے، علماء مسئلے کا حل ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے قرآن کو بیان کریں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو بیان کریں گے، اور یوں باطل کا مقابلہ ہوگا، یوں باطل کا مقابلہ ہوگا۔ جیسے ہندوستان میں مرزا خبیث لانتی ملعون نے جو ہے وہ جھوٹے دعوے کیے، وہ مسیح موعود ہونے کے ہوں یا وہ نعوذ باللہ نبی ہونے کے ہوں، ذلی ہو یا بروزی ہو یا اس طرح جو بھی اس کی نعوذ باللہ مرزا غلام قادیانی کی بکواسات تھیں۔ تو علماء وہ چاہے ثناء اللہ امرتسری صاحب ہوں جنہوں نے مرزا قادیانی کو ننگا کیا، وہ چاہے مفتی محمود صاحب ہوں جنہوں نے مرزا قادیانی کو پوری پارلیمنٹ میں اور پورے ملک کے اندر ننگا کر دیا، اور قادیانی بالاتفاق امت مرتد قرار پائے گئے، ان کو مرتد قرار دیا گیا۔ تو علماء کیا ہیں؟ علماء مسئلے کا حل ہیں۔ اب آپ نے کہا کہ علماء نے اصلاح کی یا بگاڑ پیدا کیا؟ اگر ہم ثناء اللہ امرتسری کو دیکھیں، اگر ہم جناب حضرت محترم مفتی محمود صاحب کو دیکھیں، تو علماء نے اصلاح کی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج مسلمان کا بچہ یہ جانتا ہے کہ قادیانی ہوں، مرزائی ہوں، مرزا غلام احمد کی طرف نسبت دینے والے خود کو احمدی ہوں، یہ مرتد ہیں، یہ بے ایمان ہیں، ان کا اسلام سے، ایمان سے، مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو علماء مسئلے کا حل بھی ہیں، اور علماء نے اپنی جان مال سب کچھ قربان کر کے اصلاح کی، اور اس اصلاح کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے کہ بچہ جانتا ہے کہ قادیانی بے ایمان ہے اور مرتد ہیں۔ 10واں اور آخری سوال، جب نبوت ختم ہو چکی ہے، جب نبوت ختم ہو چکی ہے تو پھر قرآن پاک میں انبیاء علیہ السلام کے قصے کیوں بیان کیے گئے ہیں؟ یہ سوال کرنے والے کی جہالت کا منہ بولتا ثبوت ہے، بلکہ اس کے جاہل ہونے نہیں، اس کے اجل ہونے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا، جناب ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا، جناب صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا،
جناب شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا، اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا، اسی طرح بے شمار انبیاء علیہ السلام کا۔ تو اس کا نبوت کے ختم ہونے نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں بنتا۔ انبیاء کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ دیکھیے ہم سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں پر کیا کیا مصائب، مشکلات اور مصیبتیں آئیں۔ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، ان کو امتحانات کے اندر جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا گیا، لیکن وہ لوگ کیا رہے؟ وہ ثابت قدم رہے۔ اور اللہ نے ان پیغمبروں کی کافر اور نافرمان قوموں کا بھی ذکر کر دیا، وہ چاہے سمود ہو، وہ چاہے جو ہے مدین نامی قوم ہو، یا اسی طرح جو ہے وہ دیگر قومیں ہوں، جو کافر اور نافرمان تھے، اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ تو فرمایا کہ ایماندار ہو تو مصائب اور مشکلات آئیں گے، صبر کرنا ہوگا، تمہیں کامیابی ملے گی، اور اگر کفر اور نافرمانی کے راستے پر رہے تو تمہیں عذاب کے اندر ہلاک کر دیا جائے گا، برباد کر دیا جائے گا۔ اس لیے اللہ نے ان کا ذکر کیا تاکہ ہم یہ سمجھ لیں کہ کوئی زور آور اور کوئی طاقتور اللہ تعالیٰ کو شکست نہیں دے سکتا، اور اللہ کی پکڑ اور اللہ کے عذاب سے خود کو نہیں بچا سکتا، اور بالآخر کامیابی و کامرانی وہ مومنین کے لیے ہے، وہ مسلمین کے لیے ہے، وہ انبیاء علیہ السلام کے تابع داروں اور پیروکاروں کے لیے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ واٹس ایپ پر مجھ سے جڑنے کے لیے 00923127974052 www.youtube.com/حافظ اقبال سلفی چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، تاکہ آپ کی دین و دنیا دونوں قسم کی رہنمائی اللہ کے قرآن سے ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے ہو، اور یوں مفت اور فری میں قرآن و سنت کی معلومات کو اور تعلیمات کو پا کر اپنی دنیا بھی بہتر بنا لیں اور اپنی آخرت بھی بہتر بنا لیں۔